اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا۔ جب قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پی لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ تم لوگ بھی روزہ توڑ دو۔ کچھ دیر بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث اور قرآن کا آپس کا تعلق ثابت کریں گے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہم سنت کے بغیر قرآن مجید کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو نظر انداز کر کے کیا ہم قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ قرآن اور سنت ایک ہی منبع کی دو نہریں ہیں۔ ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بہت ہی سادہ سی مثال قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن اس کی رکعتوں کی تعداد اور نماز کا طریقہ ہمیں صرف سنت ہی سے معلوم ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرح کا تعین بھی سنت سے ہوا ہے۔ قرآن میں حج کرنے کا حکم ہے، کیا اس میں حج کرنے کا طریقہ ہے؟ جی نہیں، طریقہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا ہے۔ اب میں قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کی مختلف نوعیتوں اور صورتوں کے بارے میں 13 نکات آپ کو بتاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بعض اوقات سنت یعنی حدیث اور قرآن میں مکمل معنوی مطابقت ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ند یعنی مد مقابل کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھائے۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ ان ارشادات کی تصدیق میں سورۃ الفرقان کی ان آیات کا نزول ہوا جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔
اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اب دیکھیے اس حدیث کا تعلق قرآن کریم سے قائم ہو گیا یا نہیں، یعنی قرآن نے حدیث کی تائید کر دی۔ نمبر 2، بعض اوقات سنت قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معانی میں سے ایک خاص معنی کا تعین کرتی ہے۔ مثلا تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 230 میں فرماتا ہے، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ یہ تو تھا آیت کا ترجمہ۔ اب دیکھیے عربی زبان میں نکاح کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک عورت سے فرمایا تھا، حتی تذوقی عسیرتہ، یہاں تک کہ تو اس یعنی دوسرے شوہر کا شہد نہ چکھ لے، یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق نہ قائم کر لے۔ نمبر 3، بعض اوقات سنت کچھ قرآنی افعال کے فاعل کا تعین کرتی ہے۔ مثلا سورہ عبسہ کی آیت 1 اور 2 میں ہے، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ترش روح ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون ترشرو ہوئے اور اندھا کون ہے، تو سنت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اول الذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اندھے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 4، بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کے عام قاعدے کا استثناء یعنی ایکسیپشن بیان کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار یعنی ہر مردار جانور۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ اس عام قاعدے سے کچھ جانور مستثنا ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے 2 مردہ جانور حلال کیے گئے، مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی۔ نمبر 5، بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کی کسی قانونی شق میں ضمنی شق یعنی سب کلوز کا اضافہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت 5 میں ہے، تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے۔ اب اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حرام ہوگا، لیکن ان 2 باتوں کے درمیان ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ تربیت یافتہ کتا اگر شکار میں سے کچھ خود کھا لے تو اب شکار حلال ہوگا یا حرام۔ اس درمیانی صورت کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ملتی، جبکہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ایسا شکار حرام ہوگا۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں،
آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو ان پر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے تم کھا سکتے ہو، اگرچہ وہ شکار مر چکا ہو۔ لیکن اگر کتا اس شکار کو کھا لے تو پھر اس شکار کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کتے نے اس شکار کو اپنے لیے شکار نہ کیا ہو۔ نمبر 6، بعض اوقات سنت قرآن کے حکم میں توسیع کرتی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے 2 سگی بہنوں کو بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ حدیث اس حکم میں یوں اضافہ کرتی ہے کہ خالہ اور سگی بھانجی کو بیک وقت اور اسی طرح پھوپھی اور سگی بھتیجی کو بھی بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ، اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک اور مثال سنیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 101 میں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کوئی مضائقہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اب اس آیت میں خوف کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے، لیکن حدیث اس میں توسیع کرتے ہوئے سفر میں بھی نماز کو قصر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 7، بعض اوقات سنت کسی قرآنی حکم کی علت یعنی سبب بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ علت کی مقدار بھی مقرر کرتی ہے۔ مثلا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خمر کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تشریح حدیث کرتی ہے اور شراب کے حرام ہونے کی علت بیان کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ معلوم ہوا شراب کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ نشہ لاتی ہے۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ حرام ہے تو اتنی ذرا سی مقدار پینے میں کیا حرج ہے جس سے نشہ نہ ہو؟ سنت اس کا یوں جواب دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا سبب بنے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ نمبر 8، بعض اوقات سنت قرآن کے جائز حکم کو واجب قرار دیتی ہے۔ آگے آنے والی آیت پر غور کریں۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم دل چاہے تو کریں، دل نہ چاہے تو نہ کریں، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں، جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت 158 میں ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے۔ دیکھیے اس آیت سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر صفا اور مروہ کا طواف کر لیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے مابین سعی واجب ہے۔ اور سنیے نمبر 9،
بعض اوقات سنت قرآن کے دو احکامات کے درمیان پائی جانے والی درمیانی صورت کا حکم بیان کرتی ہے۔ مثلا قصاص کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت 178 میں ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا کوئی مرد عورت کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں قصاص کی سزا نافذ ہوگی یا نہیں، جبکہ سنت اس درمیانی صورت کی وضاحت کرتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تمام مومن خون میں یکساں ہیں، یعنی مرد اگر عورت کو قتل کرے تب بھی وہ قتل کیا جائے گا۔ نمبر 10، بعض اوقات سنت قرآنی حرمت کے حکم میں توسیع کرتی ہے۔ سورۃ النساء آیت 23 میں ہے، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس آیت سے صرف رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ٹھہرتی ہے، لیکن سنت اس حکم کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی دودھ پینے والے بچے کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کی نند یعنی بچے کی پھوپھی، خاتون کی بہن یعنی بچے کی خالہ، خاتون کی پوتی یعنی بچے کی بھتیجی، خاتون کی نواسی یعنی بچے کی بھانجی بھی ماں اور بہن کے علاوہ حرام ہو جاتی ہے، اور ان سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 11، بعض اوقات سنت قرآنی حکم کا نصاب مقرر کرتی ہے۔ مثلا سورۃ المائدہ آیت 38 میں ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ جو حکم ہے بظاہر اس حکم سے معمولی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ حدیث نبوی اس چوری کا نصاب مقرر کرتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نمبر 12، سنت قرآنی حکم کی فرض اور مستحب صورتوں کا تعین کرتی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 6 میں ہے، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ قرآن کریم کے اس حکم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن حدیث نبوی بتاتی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں، صرف بے وضو کے لیے فرض ہے، اور باوضو آدمی اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا تو اسے بہت ثواب ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے جامع ترمذی کی حدیث، عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث۔ عمرو بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خود کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک ہم بے وضو نہیں ہوتے تھے
اس وقت تک ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 13، سنت قرآنی نواقض وضو میں اضافہ کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 6 کے الفاظ ہیں، أو جاء أحد منكم من الغائط یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یعنی اس پر بھی وضو فرض ہے۔ اب آیت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف رفع حاجت یعنی پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گویا حدیث کی روح سے نواقض وضو ایک اور ہو گیا۔ اس بارے میں صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نمازی جب تک آواز یا بدبو نہ پائے نماز کو توڑ کر نہ پھرے، یعنی وضو کے لیے نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں مولانا عبد الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو احادیث ظاہر میں قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہیں ان کی تطبیق کے طریقے بتائیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سنتے وقت کوئی ناگواری تو محسوس نہیں کر رہے؟ جی بالکل نہیں، بلکہ ہم سب تو یہ بات چیت بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اس قدر آسان اور عام فہم انداز میں یہ باتیں آج تک کسی نے سمجھانے کی کوشش بھی تو نہیں کی۔ بس یوں سمجھ لیں ہماری عقلوں سے پردے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تو مولانا صاحب شروع کریں۔ جی اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه یقیناً اہل خانہ کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ألا تزر وازرة وزر أخرى کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، چنانچہ اس بارے میں امام بخاری نے بہت خوبصورت وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ مرنے والا نوحہ اور ماتم پر عمل پیرا رہا ہوگا، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی اس نے انہی خطوط پر کی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو راوی کا وہم قرار دیا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں۔ چنانچہ امام قرطبی سورہ انفال آیت 25 کے ذیل میں فرماتے ہیں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے فتنے برپا ہو جاتے ہیں جن کی سزا ظالموں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دی جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث کا قرآن کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ یہ بیان تھا قرآن اور حدیث کے آپس کے تعلق کا اور اس کی مختلف صورتوں کا۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب آپ کو قرآن سمجھنے کے مستند ذرائع کے بارے میں بتائیں گے، یعنی ہم کن کن مستند ذریعوں سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ عرض کرتا ہوں اب تک کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی نازیبا کوشش کرے گا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی رسوائی حاصل کرے گا۔ لہذا مناسب ہوگا کہ قرآن فہمی کے مستند ذرائع اور غیر مستند ذرائع کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجیحات کا واضح تعین ہو جائے۔ تفسیر کے مختلف ذریعے یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے، یعنی القرآن يفسر بعضه بعضا
قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کا اپنا سیاق اور سباق، تیسرے نمبر پر متواتر روایات، چوتھے نمبر پر اخبار آحاد صحیح اور حسن روایات، پانچویں نمبر پر آثار صحابہ، خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کے آثار، چھٹے نمبر پر عربی زبان کی مہارت، ساتویں نمبر پر عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت، اور آٹھویں نمبر پر آتی ہیں آسمانی کتابیں۔ یہ تو ہیں قرآن کو سمجھنے کے ذریعے، لیکن اس معاملے میں دو بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی الذہن ہو۔ اپنے مخصوص نظریات کے لیے قرآن میں مثالیں ڈھونڈنا بہت جسارت کی بات ہے۔ اسے چاہیے کہ قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو تبدیل کرے، قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق نہ ڈھالے۔ اپنے نظریات پر قائم رہ کر قرآن کی تفسیر کرنا قرآن کو سمجھنے کے راستے میں پہلی رکاوٹ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں دوسری رکاوٹ قرآن کو محض تبرک کے طور پر پڑھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہمارے لیے تلاوت ہی کافی ہے۔ اب جو آدمی پہلے یہ طے کر لے کہ میں تو صرف ثواب اور تبرک کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کبھی قرآن فہمی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں قرآن فہمی کے غیر مستند ذریعوں کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ وہ یہ ہے: نمبر 1 ضعیف احادیث، نمبر 2 موضوع یعنی جھوٹی احادیث، نمبر 3 کشف اور خواب، نمبر 4 پچھلی آسمانی کتابوں کی تحریف شدہ آیات، نمبر 5 اسرائیلیات یعنی یہودیوں وغیرہ کی داستانیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا دوسرا حصہ حدیث و سنت کا دائرہ کار سن رہے تھے۔